بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ اس طرح کی خبریں بیچ میں آتی ہیں کہ کوئی شاید مفاہمت ہو جائے، کچھ لہجہ نرم ہو جاتا ہے پی ٹی آئی کے لیڈروں کا۔ ایسا لگتا ہے کہ بعض لوگوں کو تسلی تشفی دی جاتی ہے، پنجابی میں تو لارا لگایا جاتا ہے، تو بہلایا پھسلایا جاتا ہے کہ وہ کوئی، لیکن یہ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں وہ تو یہ گواہی دیتے ہیں کہ چیزیں تصادم کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ 30 مارچ کو کور کمیٹی نے کال دیا ہے تحریک انصاف کے کہ اسلام آباد کا رخ کریں۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ کس طرح ان حالات میں اسلام آباد کی طرف لوگ آ سکیں گے۔ پولیس کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے اور پنجاب میں ماحول ہے نہیں کہ بڑے پیمانے پر لوگ نکلیں، پختونخوا میں لوگ نکلیں گے۔ مقامی طور پر ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ بہرحال یہ تو اسٹریٹجی کی بات ہے اور پارٹیاں بہتر سمجھتی انہیں کیا کرنا ہے، لیکن جو واقعات ہو رہے ہیں ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تصادم کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، 2 اپریل کو انہیں پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ شیریں مزاری بھی اور مراد سعید بھی اور جناب شہباز گل بھی، شبلی فراز بھی، جمشید چیمہ بھی اور بھی کئی لوگ ہیں۔ صداقت عباسی وغیرہ نے جو بیانات جاری کیے تھے، یعنی صداقت عباسی نے انڈر پریشر ایک بیان دے دیا اور وہ کہا جاتا ہے کہ اس کو مارا پیٹا گیا، اور ظاہر ہے اگر نہ مارا پیٹا گیا ہو اور صرف نفسیاتی دوائی ہو، تاریک کمرے میں بند کر دیا گیا ہو، تو ان بیانات کی بنیاد پر جو لوگ موجود ہی نہیں تھے کہیں ہنگامے کی جگہ پہ۔ ویسے وہ صنم جاوید کا قصہ تو بہت دلچسپ ہے کہ وہ بیک وقت 4-6 جگہ پہ موجود تھی، تو وہ اس سے یعنی یہ تصادم سے کیا حاصل کیا ہوگا؟ ابھی ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی، کہ یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ اس سے نہ اکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ سیاسی استحکام آ سکتا ہے، نہ امن ہو سکتا ہے، نہ معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور مایوسی بڑھتی اور پھیلتی جائے گی۔ میں نے ان سے عرض کیا، انسان اپنے تجزیے پہ زندگی نہیں گزارتے، انسان اپنی افتاد طبع پہ زندگی گزارتے ہیں۔ عادت جب پختہ ہو جاتی ہے، جناب رسالت میں آپ نے فرمایا کہ کوہ احد اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، عادت نہیں بدل سکتی۔ یہ عادت جب پختہ ہو جاتی ہے، لوگوں کی انا کا مسئلہ ہے۔ اور حالانکہ جو لوگ ذرا فاصلے سے دیکھ رہے ہیں یا جو اپنا ذہن اپلائی کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، مطلب شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ یہ اتحاد جو ہے، یہ ان کے الفاظ کیا ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کے، کہ نام نہاد اتحاد، اس کو جتنا مرضی طویل، یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو اتحاد، اس کو جتنا بھی طویل دے دیں، اور ایم کیو ایم تو خیر اپنا کوئی وجود نہیں رکھتی، وہ تو جیسے ایسے ہے جیسے کسی کو جعلی نوٹ چھاپ لیا جائے جیسے، اور وہ اصرار کریں آپ کا یہ نوٹ آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ یہ دنیا میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، کبھی آپ سے عرض کروں گا۔ تو وہ ابھی جتنا مرضی طول دے دیا جائے، انہوں نے کہا فیصلہ جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوگا۔ اور حفیظ اللہ خان نیازی صاحب نے اس سے زیادہ سخت بات کہی ہے، انہوں نے کہا بدقسمتی سے، یعنی یہ بات کہنا مجھے ناگوار ہے یہاں، بدقسمتی سے میں تو یہی مطلب سمجھا۔ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے جیت چکا ہے اور اس نے اسٹیبلشمنٹ کو شکست فاش دے دی ہے۔ یہ ان معنوں میں ہے، یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا اس کا کردار ختم ہو جائے گا، اس کی قوت باقی نہیں رہے گی۔ یعنی عوام کے دلوں میں تو عمران خان گھر کر چکے، اور کوئی صورت نہیں ہے کہ نون لیگ لوگوں کو ون اوور کر سکے۔ میں بہت زیادہ اہم خبریں ہیں، لیکن میں ایک بہت دلچسپ چیز ابھی تھوڑی دیر پہلے معلوم ہوئی، تو وہ پہلے میں آپ سے عرض کر دوں، وہ جو لطیفہ اس کا ہوا ہے، صنم جاوید کے محترمہ صنم جاوید کے کاغذات کی سیکیورٹی تھی آج
3 بجے بلایا گیا، سوری 2:45 بلایا گیا صبح الیکشن کمیشن میں۔ PP85 کے محمد اقبال جو ہے وہ تائید کنندہ ہیں اور شہاب الدین جو ہے وہ تجویز کنندہ ہیں۔ تو انہوں نے درخواست کی ڈائریکٹر صاحب سے کہ تائید کنندہ جو ہے اقبال صاحب، ان کی بیگم کی صحت خراب ہے، ہاسپٹل میں ہے، اسلام آباد میں ہے، تو اس کو ذرا پہلے رکھ لیں تاکہ وہ پہنچ سکے وہاں پہ اسلام آباد۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اسی وقت آئے۔ خیر وہ وہاں چلے گئے 2:45 بجے۔ انہوں نے کہا مجبوری ہے، مطلب یہ ہے کہ بیوی کی صحت خراب ہے، ظاہر ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے ایسے وقت میں، مگر یہ کہ بہرحال میں اپنا فرض نبھاؤں گا۔ تو وہاں جو وکلاء حضرات آئے پیش ہوئے، ان سے آر او نے پوچھا، ریٹرننگ آفیسر وہاں ہوتا ہے، ایک ریٹرننگ آفیسر ڈائریکٹر صاحب ہوتے ہیں اور ریٹرننگ افسر ہوتا ہے الیکشن کمیشن میں۔ انہوں نے کہا وکلاء کا ایک پورا گروپ آیا جنہیں اعتراض کرنا تھا، جو امیدوار پہ حق ہوتا ہے اعتراض کریں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے، یعنی کس کے ایما پر ہے، مخالف امیدوار کے ایما پر ہیں، کسی اور کے ایما پر ہیں جو قانونی طور پہ آپ کے پاس کوئی اتھارٹی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمیں نہیں پتہ، یعنی وکلاء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ ہم کس کے ایما پر ہے۔ چیف منسٹر ہاؤس سے ایک حکم آیا تھا، یعنی محترمہ مریم نواز کے دفتر سے حکم آیا تھا۔ انہوں نے کہا ابھی کوئی کاغذات بھی آ جائیں گے، آپ انتظار کرتے رہیں، کچھ دیر آپ انتظار کر لیں۔ انہوں نے کہا کیسے انتظار کریں، بغیر اتھارٹی کے آپ کوئی کیس کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ خیر وہ کیس انہوں نے کیا پیش کیا، یہ ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ کہ جنہوں نے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں صنم جاوید کے، اس میں ایک کنال کا پلاٹ ڈکلیئر نہیں کیا جو میاں والی میں ہے۔ اب جب وہ پلاٹ کا کاغذ پیش کیا انہوں نے، اس پہ لکھا ہوا تھا اس کا پلاٹ ہے اور ول جاوید اقبال صاحب، صنم جاوید ول جاوید اقبال غیر شادی شدہ۔ 2009 میں اس کی شادی ہو چکی ہے۔ 2009 کو کتنا عرصہ گزر گیا، 15 برس پہلے خاتون کی شادی ہو چکی ہے، اور وہ دستخط جو تھے وہ جعلی تھے، شناختی کارڈ بھی غالباً جعلی تھا۔ شناختی کارڈ کا تو میں پورا کنفرم نہیں کیا، میں جلدی میں تھا، ضروری کام کر رہا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ احتجاج کیا جاوید اقبال صاحب نے، ان کے والد گرامی نے، کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، مطلب ایک پلاٹ ہمارا ہے ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، صنم جاوید کی کوئی جائیداد نہیں ہے میاں والے میں کیا اس نے پلاٹ خریدنا تھا، اور اس میں غیر شادی شدہ لکھا، یہ کافی ہے۔ سپریم کورٹ اجازت دے چکی ہے، جب ان کے پہلے کاغذات داخل کرائے گئے تھے قومی اسمبلی کے لیے اور صوبائی اسمبلی کے لیے، تو سپریم کورٹ نے اس کی اجازت دی۔ تو اس نے کہا، ریٹرننگ افسر نے کہا میں کہاں زیادتی کر رہا ہوں، زیادتی کرنے والے زیادتی کر رہے ہیں۔ بار بار اس نے اشارہ کیا بھائی مجھ پہ دباؤ ہے، میں تھوڑی کر رہا ہوں، اور دباؤ کہاں سے ہے، چیف منسٹر ہاؤس سے ہے، ظاہر ہے۔ تو وہ اور بھی ٹیکنیکل اس میں بہت سارے پوائنٹس تھے، خیر اس کی کیا ضرورت ہے۔ تو وہ بہت گرجے برسے جاوید اقبال صاحب پرانے سیاسی کارکن ہیں، انہوں نے کہا عمران خان ٹھیک کہتا ہے، ایک تو پڑھے لکھے نہیں لوگ، کوئی ڈھنگ سے تو کرتے جعل سازی، اور پھر سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ۔ خیر وہ خاموش رہے، مسکراتے رہے ڈائریکٹر صاحب، اپنا ریٹرننگ آفیسر صاحب، اور انہوں نے کہا بھائی میں کوئی زیادتی نہیں کر رہا ہوں، جو کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ آخری نتیجہ یہ ہے کہ ملتوی کر دیا، اب وہ ظاہر ہے عدالت میں جائیں گے، اور وہاں سے عدالت سے تو امید ہے انہیں اجازت مل ہی جائے گی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اور پھر کچھ اور دلچسپ تفصیلات معلوم ہوئی۔ کل جو دورے کا بہت ذکر رہا محترمہ مریم نواز کے کا، وہ دورہ ہوا ہی نہیں ہے، یعنی جیل کا باقاعدہ دورہ نہیں ہوا۔ انہیں شی واز ٹولڈ، جب وہ تشریف لے گئی وہاں، انہیں بتایا گیا کہ قیدی جو ہے موڈ بڑا خراب ہے قیدیوں کا، قیدی آپ کے خلاف نعرے لگائیں گے۔ چنانچہ ڈیوٹی کے فوراً بعد تھوڑی سی جو کھلی جگہ ہے، قیدی تو بند تھے کٹڑیوں میں، وہاں پہ ایک قالین بچھا دیا گیا، 15-20 قیدی لائے گئے، جو بعض لوگ کہتے قیدی تھے ہی نہیں، مل لکھائے پڑھائے لوگ تھے، وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے گفتگو وغیرہ کر لی، اور بڑی احتیاط کے ساتھ، حفاظتی انتظامات کے ساتھ اس سیل تک لے جایا گیا جہاں وہ خود قید رہی تھی، جو اس کی انہوں نے آرائش وغیرہ کر لی تھی، اور وہاں کچھ شوٹنگ یہاں ہوئی، کچھ شوٹنگ وہاں ہوئی۔
تو اصل میں وہ سارا لطیفہ ہی ہے، کچھ بھی نہیں۔ اب آپ شاہد خاقان ٹھیک کہتے ہیں اور حفیظ اللہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، یہ ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں ملک کا نقصان ہو رہا ہے، بڑی تھوڑا سا نقصان نہیں ہو رہا، بہت نقصان ہو رہا ہے، بہت تباہی ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کہ آدمی کی یا ذاتی غرض ہوتی ہے، ترجیحات کا مسئلہ ہے، آپ کی ذات ترجیحات، اقتدار ترجیح ہے، اقتدار ترجیح ہے نا۔ حسن نواز اور حسین نواز کے مقدمات سے کیسے بری ہو گئے وہ؟ یعنی وہ تو پاکستانی شہری نہیں تھے، اب وہ آ گئے اور تمام مقدمات میں بری ہیں، کوئی ان کا قصور ہی نہیں ہے۔ تو آپ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایک بڑی اچھی خبر ہے، خبروں کی ترتیب میں تھوڑی سی بے ترتیبی ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں، بے قاعدگی ہو جائے تو۔ مجھے بہت مسرت انگیز میرے لیے یہ خبر تھی کہ اگرچہ اس میں قلق کا پہلو ہے کہ میاں اسلم کو حلف نہیں اٹھانے دیا جا رہا، یہ بندوبست کیا گیا ہے وہی اسی انتقامی جذبے کے تحت کہ میاں اسلم چونکہ بلند آہنگ آدمی ہیں، ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں، تو انہیں حلف نہیں لینے دینا، جب اسمبلی کے قریب پہنچیں گے تو گرفتار کر لیا جائے گا اور اندیشہ یہ تشدد بھی کیا جائے گا، اور ان کو تانے بھی دیے جا رہے ہیں کس کھڈ میں چھپے ہوئے ہو، باہر نکلو، آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے پاس رینجرز ہیں، آپ کے پاس پولیس ہے، آپ کے پاس اینٹی ٹیررسٹ فورس ہے، آپ تشدد کر سکتے ہیں، اگرچہ کوئی دانائی کی بات نہیں ہے، پہلے بھگت چکے ہیں اور آئندہ بہت 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 برا بھگتیں گے اس کو۔ تو انہوں نے جس صاحب کو اپوزیشن نامزد کیا ہے وہ ہے مہلک احمد خان بھچر۔ میں ان صاحب کو جانتا ہوں کئی برس سے، یہ ایک یونیک شخصیت ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہمارا میڈیا اس طرح کی شخصیات کو اجاگر نہیں کرتا۔ پچھلی دفعہ انہوں نے الیکشن لڑا تو کوئی شخص ان کے خلاف کھڑا ہی نہیں ہوا، پچھلی دفعہ یا اس سے پچھلی دفعہ۔ یہ ایک ایسے دلچسپ آدمی ہے جو کبھی عمران خان سے نہیں ملے، یعنی کسی میٹنگ میں شریک ہوئے اور وہاں ہاتھ ملا لے تو ملا لیا، الگ سے کبھی نہیں ملے۔ انہیں بیک وقت بہت بہادر، بہت سوبر اور بے انتہا منکسر مزاج آدمی کہا جاتا ہے، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ میں ان سے بارہا ملا، میرے پاس تشریف بھی لائے، اور مجھے کئی لوگوں نے کہا بھی عمران خان کے زمانے میں تو خیر ان چیزوں میں پڑھتا نہیں ہوں کہ آپ بات کریں ان سے، انہیں کوئی ذمہ داری سونپی جانی چاہیے، انہوں نے نہیں کہا کبھی۔ لوگ کہتے تھے کہ ان کی بڑی تکریم ہے۔ اس دفعہ الیکشن میں 1,60,000 ووٹ ملے، صوبائی اسمبلی کے کسی امیدوار نے کبھی خواب میں نہیں دیکھا ہوگا۔ حالانکہ ظاہر ہے وہ الیکشن کمپین نہیں چلا سکے، ایک دفعہ 2 منٹ انہوں نے تقریر کی ویڈیو لنک پہ یا موبائل پہ کہہ رہے تھے، ویڈیو لنک پہ کی ہوگی، مجھے ٹھیک سے پتہ، میں ٹیکنالوجی کے معاملے میں بے خبر سے آدمی ہوں، اور حریف کو ملے 15,000 ووٹ۔ تو یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے۔ میاں اسلم بہتر اوریٹر ضرور ہے، ویسے تو انہوں نے بھی پچھلے دنوں یہ تقریر کی، بہت اچھی کی۔ میاں اسلم جو ہیں وہ زیادہ سیاست کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں، یہ بھی سمجھتے ہیں ویسے، اور پرانا سیاسی خاندان ہے۔ جب ان سے ملنے کے لیے گئے تھے ایک دفعہ، بزدار صاحب نے گھوڑے کا تحفہ پیش کیا تھا، تو میں نے ان سے کہا گھوڑے کا تحفہ کس کو دیا جاتا ہے بھائی؟ جو فکرہ میں نے کہا تھا وہ تھوڑا سا غیر پارلیمانی ہے، گالی والی نہیں ہے، غیر پارلیمانی ہے، کہ خچر کو تو گھوڑا نہیں دیا جاتا۔ جی یہ میں اس پوائنٹ کو دہراتا ہوں کہ یہ تاثر دیا جاتا ہے، وکلاء حضرات بھی بعض اوقات تاثر دیتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ ان کی رہائی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، چند دنوں میں ہو جائے گی، چند ہفتوں میں ہو جائے گی، لیکن اب کیس کو دیکھیں نا، سائفر کیس میں رکھا کیا ہے، کتنی دفعہ وہ واپس بھیجا گیا، کتنی دفعہ اس کی سماعت ہوئی۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ جو بنیادی گواہ تھا اس کو شامل نہیں کیا گیا، دوبارہ پھر بھیج دیا جائے نچلی عدالت کو۔ کیس میں کچھ ہے نہیں، اور وہ بڑا سخت احتجاج کیا ہے وکیل نے، کیا ان کا نام ہے، بیرسٹر سلیمان صفدر صاحب نے، کہ یہ بار بار بھیجنے کا کیا مطلب ہے، آپ اس میں فیصلہ کریں۔ اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو بنیادی گواہ ہے جس نے انیشیٹ کیا تھا وہ، اس کی گواہی شامل ہی نہیں کی گئی، جس نے انکوائری کا آغاز کیا تھا۔ اور علیمہ خان نے کہا کہ جب وہ دلائل دے رہے تھے سلیمان صفدر صاحب تو جج حیران تھے کہ کتنا احمقانہ کیس ہے، ان کا یہ تاثر ہے۔ ویسے سلیمان صفدر صاحب نے بھی کہا
کہ میں نے جج صاحب نے یہ کہا جب میں کیس پیش کر رہا تھا، او مائی گاڈ، انہوں نے کہا اپنی پوری عدالتی زندگی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی جج نے یہ کہا کہ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، مطلب یہ کیا کیس ہے، مراد یہ تھی۔ اب وہ اس میں فرض کیجئے اس میں عدالت انہیں بری کر دیتی ہے، معلوم نہیں کیا ہوگا کیس کا، آپ پیشین گوئی تو نہیں کر سکتے، کسی اور کیس میں پکڑ لیں گے۔ وہ تو بے شمار مقدمات ہیں، ایک یعنی کوئٹہ میں مقدمہ بن گیا، فلاں آدمی قتل ہو گیا، عمران خان اس کو ذمہ دار ہے، ظلے شاہ کے قتل کا مقدمہ بن گیا، 200 مقدمات، کوئی تاریخ میں نظیر ہی نہیں ہوگی۔ اخبار نویسوں سے پوچھا تو ان کا تاثر یہ ہے کہ یہ ٹرائل کے لیے واپس بھیج دیا جائے گا۔ کیوں واپس بھیج دیا جائے گا؟ وہ اپنا کچھ معلوم نہیں کیوں واپس بھیج دیا جائے گا۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں اطلاع ہے کہ گر گئے، ہڈی ٹوٹ گئی، اور وہ انہیں پیش ہونا تھا آج پنجاب اسمبلی میں، ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے جو بھرتیاں کی قانونی طریقے سے نہیں کی، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، عدالت میں پیش نہیں کیے جا سکے، اڈیالہ جیل میں ہیں، اور سپرنٹینڈنٹ نے میڈیکل رپورٹ پیش کر دی ہے۔ تو بھائی گر گئے تو ان کو کسی یہ کہ جو ان کی عمر ہے اس کے اعتبار سے، اس عمر میں جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تو بہت خطرناک ہوتا ہے۔ کتنے واقعات معلوم ہیں، آج کل رواج ہو گیا کھڑے ہو کے وضو کرنے کا، کتنے واقعات ہیں کہ اس میں زندگی جاتی رہتی ہے۔ تو ان کو کسی مناسب اسپتال میں داخل کرائیں۔ سرفراز عمر چیمہ صاحب کے ساتھ یہ ہو چکا ہے پتے کے معاملے میں، اور بازوؤں میں ہو جاتا ہے پرابلم، شل ہونے لگتے ہیں بازو، یہ کندھوں کے جوڑ جب ٹھیک سے کام نہیں کرتے، تو 5 مہینے ڈاکٹر نہیں دیا گیا۔ اتنی بے رحمی اور اتنی سفاکے کے ساتھ آپ مقبولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ اس کے جواب میں فیض اللہ نے ٹھیک کہا کہ جنگ، شاہد خاقان عباسی صاحب نے ٹھیک کہا کہ جنگ آپ ہار رہے ہیں، ہار نہیں رہے، ہار چکے ہیں، صرف اس شکست کو اور اس فتح کو متشکل ہونا ہے، اس کو واضح ہونا ہے۔ نئی سیاسی جماعت جناب بن رہی ہے، کہہ دیا آخرکار، وہ آثار تو نظر آ ہی رہے تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، اور لوگ بھی شامل ہوں گے۔ نئی سیاسی جماعت جو ہے، ممکن ہے اس پہ تعجب کا اظہار کیا جائے کہ کیا اس وقت کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل گنجائش، پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو معدوم ہو جانا ہے۔ اور میری ذاتی رائے یہ ہے، یہ میری خواہش نہیں ہے کہیں آپ سمجھیں میں خواہش کو خبر بنا کے پیش کر رہا ہوں، یہ اس ملک میں رہ نہیں سکیں گے۔ صدر صاحب کو تو استثناء مل گیا، نیاز نائک نے آج عدالت میں کہہ دیا کہ مقدمے کی کارروائی جاری نہیں ہو سکتی۔ جو بھی مقدمہ تھا میرے ذہن میں نہیں، کیا کون سا مقدمہ تھا کہ پارک لین کا، ہاں جی، اب میرے ذہن میں نہیں آ رہے تھے پارک لین کا مقدمہ تھا، بہرحال جعلی کھاتوں کا ہے، اربوں خربوں کا معاملہ، جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں تو وہ ثابت کریں کہ میں نے کھولے ہیں، اور اگر یہ ثابت بھی ہو جائے میں نے کھولے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے، ہاں جی، اور میں اپنا قانونی طور پہ تحفظ کر لوں، قانون تو ممکنات ہے نا ان کے لیے۔ تو وہ اپنا جو ہے مقصد ان کا حاصل ہو گیا۔ انہوں نے ایک خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف جو کمپین ہے اس سے اظہار لا تعلقی کیا ہے۔ صرف اظہار لا تعلقی نہیں کیا، یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے جو فوج کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ اس کے باوجود اگر آپ کوئی انہی کو ذمہ دار قرار دیتے تو مرضی ہے، وہ خواجہ اسف صاحب اور عطا اللہ تارڑ اور وغیرہ وغیرہ، مطلب کوئی بیانیے تو ہے ہی نہیں، کوئی موقف نہیں، کوئی ڈیلیور کر نہیں سکتے، کچھ کرنے کے قابل ہے نہیں، تو بس اب یہ کوشش ہے کہ فوج سے تصادم رہے۔ اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی جو حقیقی احتیاط برتنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں برتی ہے۔ اچھا جی، رپورٹ مرتب ہو گئی ہے، جو کمیشن بنایا گیا تھا تحریک لبیک کے معاملے میں بہت پہلے، کہ وہ فیض آباد پہ جو دھرنا دیا تھا پچھلی حکومت میں عمران خان سے آنے سے پہلے، تو اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ
روکا جا سکتا تھا اسے پنجاب میں، جان بوجھ کے نہیں روکا گیا۔ شہباز شریف صاحب نے بیان دیا ہے، جنرل فیاض حمید نے بیان دیا ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس میں اپنے بیان دیے ہیں، ایس این اقبال صاحب نے دیا ہے، اور خواجہ آصف صاحب نے دیا ہے، فواد حسن فواد نے، آفتاب سلطان جو آئی بی کے انٹیلیجنس بیورو کے افسر تھے، ایک نام انہوں نے چھوڑ دیا تھا بعد میں جب انہیں چیئرمین بنایا گیا اس کا، نیب کا، اور بحیثیت مجموعی تو ان کا کیریئر بہت ہی اچھا رہا، لیکن آخر میں وہ بہرحال نون لیگ کے لیے استعمال ہوئے۔ تو وہ یہ ہے کہ انہیں روکا جا سکتا تھا، کمیشن نے قرار دیا، پنجاب میں فیض آباد تک آنے کا موقع جو دیا گیا اس کے ذمہ دار نون لیگ کی حکومت ہے۔ شہباز شریف صاحب نے ان کے اپنے دلائل دیے، لیکن کمیشن اس سے کنونس نہیں ہوا۔ اخبار، یہ رپورٹ اب پیش کی جائے گی سپریم کورٹ کی، اخبار نویز کنونس ہیں کہ یہ طاہر القادری کا زور توڑنے کے لیے تھے، جو خاص مکتب فکر میں بڑی اہمیت اختیار کر گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تحریک لبیک ایک جعلی تنظیم تھی جو کسی کے ایما پر بنائی گئی تھی، لیکن سوچا یہ گیا کہ طاہر القادری کا زور ٹوٹ جائے اور لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ 38 ایسے حلقے ہیں جہاں تحریک لبیک بڑی تیزی سے پاپولر ہے، وہ بڑے، خادم حسین رضوی مرحوم بڑے زبردست مقرر تھے، اور وہ ایشو جو انہوں نے پیدا کیا مقام رسالت کا، تو وہ ظاہر ہے لوگوں کے بڑے جذبات کا مسئلہ ہے، لوگ بہت سینسیٹیو ہیں اس میں۔ 38 سیٹیں 2018 کے الیکشن میں مزید جیت سکتی تھی قومی اسمبلی کی، جو تحریک لبیک کی وجہ سے کہیں 4000 کہیں 6000 کہیں 10,000 ووٹ ان کے جاتے رہے۔ تو پنجاب حکومت اس کی ذمہ دار تھی، کمیشن نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے، اب اس پہ کارروائی کیا ہوگی۔ اور جنرل فیاض حمید نے یہ کہا میں نے تو جو کیا جنرل باجوہ کے کہنے پہ کیا اور نون لیگ کی حکومت کے کہنے پہ کیا، بعد میں وہ استعمال ہوئے تحریک انصاف کے خلاف، لیکن اب ان میں ادراک پایا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمیں کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے سینٹ کے الیکشن میں بھی۔ آپ جانتے ہی ہیں سینٹ کے الیکشن میں کیا ہو رہا ہے، خصوصی سیٹوں پہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ کہا کہ عمران خان کو رہا کریں، اس کے بغیر استحکام نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں ہو سکتا استحکام، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور انہوں نے کہا کہ عوام نے جو ان کے خلاف بیانیہ تھا اسے مسترد کر دیا، اس میں خیر کیا ایسی بات ہے۔ اچھا، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہوا ہے کہ پی ایس ایل کے پورے میچوں میں، کرکٹ کے جو میچ ہو رہے تھے پی ایس ایل کے، ایک تو بہت بری طرح فلاپ ہوئے، یعنی نجم سیٹھی صاحب کے بارے میں آپ کچھ بھی کہا جائے، ان کے دور میں انہوں نے بہت محنت کی تھی، وہ ایک بنیادی طور پر محنتی اور ذہین آدمی، ان کی رائے کا معاملہ، ان کی سیاسی تجزیے اور ان کا اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ ہونا اور نون لیگ سے وابستہ ہونا وہ الگ بحث ہے، اور ایک تو بہت بری طرح فلاپ ہوئے۔ ایک یعنی بہت اس وقت حالات زیادہ خراب تھے ٹیررزم کے نقطہ نظر، مگر انہوں نے اس کو کامیابی سے کر لیا اور بڑا ایک برانڈ بن گیا، اور اس دفعہ تو اچھے کھلاڑی آئے ہی نہیں۔ تو اس ان میچوں میں یہ ہوتا رہا کہ فلسطین کا جھنڈا اگر کوئی لے کے گیا، یہ سمجھ نہیں ہے یہ کیا پالیسی تھی۔ کوئی وعدہ کر لیا کسی سے کہ اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں کیا جائے گا، انڈیا کے خلاف کچھ نہیں کیا جائے گا، تو پولیس کے لوگ جو ہے متعین کیے گئے، وہ جھنڈا چھین لیا جاتا تھا، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی تھی، پکڑ کے لے جایا جاتا تھا، مارا پیٹا جاتا تھا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو ریلائز کیا گیا کہ یہ تو بہت خوفناک ہے، اس سے تو بڑی نفرت پھیلے گی، تو فائنل کا میچ جیت کر اسلام آباد یونائٹڈ والے جو ہیں وہ انہوں نے جھنڈا اٹھا کر عوامی جذبات کی ترجمانی کی۔ یہ کون ان کو سجاتا ہے کہ انڈیا کے معاملے میں خاموشی اختیار کریں، اسرائیل پہ خاموشی اختیار کریں، غزہ میں قتل عام پہ خاموشی اختیار کریں، کشمیر میں قتل عام پہ خاموشی اختیار کریں؟ کون ان کو سجاتا ہے کہ اس کے باوجود قومی امنگوں سے انحراف کر کے، بلکہ اس کی مخالفت کر کے، اور آپ مقبول بھی ہو سکتے ہیں، حکومت بھی چلا سکتے ہیں۔ جناب علی کرم اللہ وجہ نے کہا تھا کہ 4 بنیادی غلطیاں ہوتی ہیں کار سرکار میں جو حکومتیں ناکام ہوتی ہیں۔ بنیادی حقوق کو نظر انداز کرنا، ضائع کرنا، ان کا صحیح جو تو بہت فصیح لوگ تھے، یہ ہم سطحی زبان بولتے ہیں یہ نہیں بولتے تھے، بنیادی اور حقیقی امور کو ضائع کرنا،
اور کم اہمیت کے معاملات کو اہمیت دینا، اہل نااہل اور حقیر افراد کو فوقیت دینا، اور اہل اور باصلاحیت افراد کو پس پش ڈالنا. یہ تو ہو گیا ایک پہلو، اور یہ جامع ہے اپنی جگہ پہ. مگر یہ کہ قومی امنگوں سے ہی متصادم ہو جانا، اب مزید اس پہ کیا عرض کروں. سندھ میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہے، لوگ اغوا ہو رہے ہیں، اور سندھ سے منسلک علاقوں میں بھی اغوا ہو رہے ہیں. اور سراج الحق صاحب نے کہا ہے کہ وڈیروں کا اس میں کردار ہے، وہ ڈاکوؤں سے، ڈاکو راج ہے بعض علاقوں میں، ڈاکو ان سے بھی بھتہ لیتے ہیں اپنا جو وڈیرے ہیں، اور جو اغوا ہونے والے ہیں. صادقآباد میں بہت افسوسناک واقعہ تھا، کل بھی میں نے اب سرچ کیا تھا. بجلی کی قیمتوں پر 5 روپے اضافہ کر دیا جائے گا فی یونٹ، اور گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا. ہولناک خبر یہ ہے اور ناقابل فہم ہے کہ بل گیٹس فاؤنڈیشن FBR کی تشکیل نو کرے گی، میں کردار ادا کرے گی. کیا کردار ادا کرے گی؟ بل گیٹس فاؤنڈیشن جو ہے وہ عطیہ دے سکتی ہے، وہ دیتی ہے عطیات بہت سی جگہوں پہ جہاں کوئی سنگین قومی مسئلہ ہوتا ہے، مثلا کوئی وبا پھیلتی ہے، کچھ ہوتا ہے. لیکن تو ہمارے لوگ موجود ہیں، اور اس پہ ہارون خواجہ صاحب نے، ڈاکٹر شعیب سٹل نے، بہت سے اور لوگوں نے بھی کام کیا ہے. اور یہ جو منصوبے ابھی بن رہے تھے تو بہت ہی بوگس تھے. میں نے جس ایکسپرٹ سے پوچھا اس نے کہا، شبر زیدی صاحب سے بات نہیں، اور کئی لوگوں سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ خرافات ہے، اس کا سائز کم کرنا چاہیے. 80% ٹیکس تو 300 کمپنیاں دیتی ہیں، اور کنٹیکٹ کم کرنا چاہیے ٹیکس دینے والے کے ساتھ، اور جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان سے ٹیکس وصول کرنا چاہیے. اور کرپٹ ہیں تھارولی میجورٹی آف دیم. بلکہ میں نے کہا کوئی 1000-1200 آدمی ایسے ہیں، ایک صاحب سے کہا کہ جو رشوت نہیں لیتے، انہوں نے کہا یہ وہ ہیں جن کے دراز میں لفافے رکھ دیے جاتے ہیں، جو خود رشوت وصول نہیں کرتے. FBR کی تشکیل نو تو اہم ترین کام ہے. حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ ملک کا دفاع کرنا اور ٹیکس وصول کرنا. باقی سب اس کے بعد شروع ہوتا ہے. امن و امان کا قیام، اچھی پولیس، اچھی عدلیہ، یہ اپنا کاروبار کا فروغ، صنعت کاری، وہ سب اس کے بعد ہی ہوگا نا. ملک محفوظ ہو اور ٹیکس وصول کیا جا رہا ہو، اور ٹیکس تو 1/3 بھی نہیں وصول کیا جا رہا. البتہ یہ ہے کہ افسر شاہی کا سائز بہت بڑا ہے اور اسے مس یوز کیا جاتا ہے، پولیس کو مس یوز کیا جاتا ہے. PTI کی کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تنہا کوئی اقدامات نہیں کرے گی، باہمی مشاورت سے فیصلے کرے گی، لیکن منظوری لی جائے گی خان صاحب سے. ظاہر ہے وہ ان کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتا. لیکن ایک بڑی بحث ہوئی، مجھے تعجب ہے اور میں مجبور ہوں یہ کہنے پہ کہ کیا ان لوگوں کی عقل گھاس چرنے کے لیے گئی ہے. اس میں یہ بحث ہوتی رہی اور وہ بتایا گیا اخبار نویسوں کو کہ مجلس وحدت المسلمین سے جو اتحاد ہوا تھا نہیں توڑنا چاہیے تھا، مولانا شیرانی سے جو ہوا تھا وہ نہیں توڑنا چاہیے تھا، بڑا نقصان ہو گیا. وہ نقصان ہو گیا، نکل گیا ہے سانپ اب لکیر پیٹا کر، ہو گیا. اب جو ہو چکا ہے اس پہ آپ روتے کیوں ہیں؟ گریہ کرنے سے کوئی فائدہ ہے؟ اور ماضی کو کوئی بدل سکتا ہے؟ سمجھ نہیں آتی یہ کس طرح کی بحثیں یہ کر رہے ہیں، اور کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں ہے. جناب پرویز الہی پر اور مراد سعید پر بھی 9 مئی کے مقدمات راولپنڈی پولیس نے درج کر لیے ہیں، اور ان کی گرفتاری ہوگی. اس میں گرفتار تو وہ چودھری صاحب تو پہلے گرفتار ہیں. اور میونسپل الیکشن لڑیں گے لاہور سے، ضمنی الیکشن. میں نے پوچھا کسی سے کہ وہ کیسے لڑ سکتے ہو، تو ملک میں نہیں. انہوں نے کہا اسحاق ڈار لڑ سکتے تو وہ بھی لڑ سکتے ہیں، لیکن اسحاق صاحب کا تو معاملہ اور تھا. 3000 ارب روپے 3000 ارب روپے گردشی قرضہ ہو گیا ہے بجلی کا. 3000 ارب روپے ہر سال 700-800 ارب روپے بڑھے. بجلی چوری نہیں روکیں گے. یہ تحفہ ہے محترمہ بے نظیر کا، یہ تحفہ ہے نواز شریف کا، یہ تحفہ ہے شہباز شریف کا. کوئلے کے بجلی گھر، اتنے بڑے بڑے ریٹ. چینی کمپنیاں تو خون پیتی ہیں. تھر سے بجلی پیدا کی جا سکتی تھی، پانی سے کی جا سکتی تھی.
اور وہ اپنی شمسی توانائی سے ہو سکتی تھی چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے. کل مجھے کسی نے میسج کیا، ایک خاتون نے، ہمارے سونے جیسا ملک ہمارے آقاؤں نے بیچ ڈالا، اب بھی وقت ہے کہ یہ ان سے واپس لے لیا جائے. تیس مارچ کو میں نے آپ کو بتایا، میری سمجھ میں تو آیا نہیں یہ بات کہ کال دی ہے کہ قافلہ جو اسلام آباد پہنچے. اسلام آباد کیسے پہنچیں گے؟ آئی ایم ایف سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں بار بار رکاوٹ پڑتی ہے. وہ یہ بجلی کی قیمت میں اضافے کا مطالبہ کریں، اگر انہوں نے مان لیا تو مزمل اسلم صاحب نے کہا ہے کہ کارخانے بند ہو جائیں گے. بجلی کی اتنی قیمت کے متحمل نہیں ہو سکتے. فضل الرحمان صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے کہ لاڈلے بہت ہو گئے، ایک ایک سیٹ جو ہاری ہے وہ نون لیگ کو جتلایا گیا، یہ آپ نے ہاری ہے، یہ سیٹ آپ نے ہاری، یہ سیٹ آپ نے ہاری، یہ آپ کو دے رہے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا 2018 کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. 2018 سے کیا موازنہ ہے جی؟ 2018 میں حمایت حاصل تھی عمران، یہ بات تو درست ہے، مگر اس سے کیا موازنہ ہے؟ کبھی کاغذات چھینے گئے تھے، کبھی تجویز اور تائید کنندہ کو گرفتار کیا گیا تھا، وکلاء گرفتار کیے گئے تھے. مولانا صاحب یہ کیا موازنہ ہے؟ یہ ہوا تھا کہ ایک امیدوار جیت گیا ہو اور فارم 45 پہ اس کی 10 15 20 25 ہزار کی لیڈ ہو اور 16,000 20,000 ووٹ مسترد کر دیے جائیں اور فارم 47 میں بالکل ہی جعلی اندراجات کیے جائیں. 2018 سے کیا مقابلہ کرتے؟ 2018 کے الیکشن جو ہیں اس پہ اعتراض درست ہے. اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کوئی دانا آدمی ہوتا اس وقت عمران خان صاحب سے کہتا اقتدار نہ لیں یا ری الیکشن کرا لیں. ری الیکشن میں وہ جیت جاتے. 50 آدمی تو اس میں باجوہ صاحب کے تھے اور وہ لوگ تھے، انہی کے لوگ تھے جو چھوڑ کے گئے، پی ٹی آئی کے لوگ نہیں چھوڑ کے گئے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے ایک بہت اہم بات کہی ہے. آج جو فیصلے ہو رہے ہیں کل کوئی سپریم کورٹ آئے گی اور انہیں منسوخ کرے گی اور کہے گی کہ یہ غلط کیا گیا، جیسے بھٹو کیس کی طرف غالباً ان کا اشارہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ تھا جس کی سپریم کورٹ نے تائید کی. یہ قانون کے طالب علم یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ سب فیصلے واپس ہوں گے. میرا خیال ہے سب اہم چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور اگر کوئی رہ گئی تو معذرت چاہتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. کوشش میں بہت کرتا ہوں کہ کوئی اہم چیز رہ نہ جائے. بہت بہت شکریہ.